نحمده ونصلي على رسوله الكريم أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم وإذ أخذنا ميثاقكم لا تسفكون دماءكم ولا تخرجون أنفسكم من دياركم ثم أقررتم وأنتم تشهدون ثم أنتم هؤلاء تقتلون أنفسكم وتخرجون فريقا منكم من ديارهم تظاهرون عليهم بالإثم والعدوان وإن يأتوكم أسارى تفادوهم وهو محرم عليكم إخراجهم أفتؤمنون ببعض الكتاب وتكفرون ببعض فما جزاء من يفعل ذلك منكم إلا خزي في الحياة الدنيا ويوم القيامة يردون إلى أشد العذاب وما الله بغافل عما تعملون أولئك الذين اشتروا الحياة الدنيا بالآخرة فلا يخفف عنهم العذاب ولا هم ينصرون صدق الله العظیم وَإِذْ أَخَذْنَا مِيثَاقَكُمْ اور جب ہم نے تم سے پختہ عہد لیا لا تسفکون دماءکم کہ تم نہیں بہاؤ گے اپنے خون ولا تخرجون انفسکم اور نہیں نکالو گے تم اپنی جانوں کو من دیارکم اپنے گھروں سے ثم اقررتم پھر تم نے اقرار کیا وانتم تشہدون اور تم اس پر گواہی دیتے ہو ثم انتم ہؤلاء پھر تم ہی تو ہو تقتلون انفسکم قتل کرتے ہو اپنی جانوں کو وتخرجون فریقا منکم من دیارہم اور نکالتے ہو ایک گروہ کو اپنے میں سے ان کے گھروں سے تظاہرون علیہم چڑھائی کرتے ہو تم ان پر بالاسم والعدوان گناہ اور زیادتی کے ساتھ وَإِن يَأْتُوكُمْ أُسَارَىٰ اور اگر آئیں تمہارے پاس قیدی بن کر تفادوہم فدیہ دے کر ان کو چھڑا لیتے ہو وَهُوَ مُحَرَّمٌ عَلَيْكُمْ حالانکہ حرام تھا تم پر اخراجہم ان کو گھروں سے نکالنا افتؤمنون ببعض الکتاب کیا تم ایمان لاتے ہو کتاب کے بعض حصے پر وَتَكْفُرُونَ بِبَعْض اور انکار کرتے ہو بعض حصے کا فما جزاء پس نہیں ہے بدلہ من یفعل ذلک منکم جو کرتا ہے یہ کاروائی تم میں سے الا خزی فی الحیات الدنیا مگر رسوائی دنیا کی زندگی میں ویوم القیامت اور قیامت کے دن یردون لٹائے جائیں گے الی اشد العذاب سخت عذاب کی طرف وما اللہ بغافل اور اللہ تعالی غافل نہیں ہے عما تعملون اس کاروائی سے جو تم کرتے ہو اولئک الذین وہ لوگ ہیں جنہوں نے خریدا دنیا کی زندگی کو آخرت کے بدلے فلا یخفف عنہم العذاب پس نہیں ہلکا کیا جائے گا ان سے عذاب ولا هم ینصرون اور نہ ان کی مدد کی جائے گی کل عرض کیا تھا کہ بنی اسرائیل کے بعض وعدوں کا تذکرہ ہے جو اللہ تعالی سے انہوں نے کیے لیکن پھر وہ وعدے توڑ دیے آج کی جو آیات پڑھی ہیں ان میں 3 وعدوں کا ذکر ہے پہلا وعدہ یہ لیا اللہ تعالی نے لا تسفکون دماءکم کہ قتل ناحق نہ کرنا جس طرح آج کل چھوٹی چھوٹی اور معمولی باتوں پر قتل ہو رہے ہیں الیکشن پر قتل لین دین پر قتل رشتے ناطے پر قتل اگر لڑکی نے انکار کیا اس کو قتل کر دیا اس کے ماں باپ کو قتل کر دیا معمولی باتوں پر قتل عام حالانکہ کسی بھی مسلمان کو قتل کرنا حرام ہے بس وہ 3 وجوہات ہیں وہ عرض کی جا چکی ہیں اور وہ بھی اسلامی حکومت کو
حق حاصل ہے ان کو قتل کرنے کا، مثال کے طور پر اگر وہ مرتد ہو جاتا ہے یا کسی مسلمان کو قتل کر دیتا ہے تو قصاصاً قتل کیا جائے گا، یا شادی شدہ مسلمان زنا کر لیتا ہے تو اس صورت میں اس کو سنسار کیا جائے گا۔ اس کے علاوہ تو کسی مسلمان کو قتل کرنا جائز ہے ہی نہیں، اور عوام کو تو حق ہی نہیں ہے کسی مسلمان کو قتل کرنے کا۔ وہ جو شرعی حدود ہیں، زنا کی حد ہے، چوری کی حد ہے، قتل کی حد ہے، وہ حکومت کا کام ہے نافذ کرنا۔ مذہب کے نام پر بھی جو قتل عام آج کل چل رہا ہے یہ بالکل غلط ہے بھی، بازاروں میں دھماکے کرنا اور بے گناہ مسلمانوں کو قتل کر دینا، یہ تو کوئی دین کی خدمت نہیں ہے، بلکہ الٹا اسلام کے خلاف یہ سازش ہے۔ کفار کے خلاف لڑا جاتا ہے، حربی کفار سے جہاد۔ جہاد تو دین اسلام کا بہت مستحکم فریضہ ہے، لیکن جہاد کے نام پر فساد کرنا یہ بالکل غلط ہے۔ تو اللہ تعالیٰ نے ان سے یہ عہد لیا تھا کہ تم قتل نہیں کرو گے، لا تسفکون دماءکم، تم اپنے خون نہیں بہاؤ گے۔ کیا مطلب؟ اپنے رشتہ داروں کا خون کرنا، مسلمانوں کو قتل کرنا، تو یہ اپنے آپ کو ہی قتل کرنا ہے۔ حقوق العباد میں سے سب سے پہلے بروز قیامت جو سوال ہوگا وہ قتل کے متعلق ہوگا، اور حقوق اللہ میں سے جو سب سے پہلا سوال ہوگا وہ نماز کے متعلق ہوگا۔ لہذا برداشت کا مادہ پیدا کرنا چاہیے، حوصلہ رکھنا چاہیے۔ چھوٹی چھوٹی باتوں پر اتنا بڑا قدم اٹھا لینا کہ پھر ساری زندگی جیل میں لوگ سڑتے ہیں، حتیٰ کہ پھانسی کے پھندے پہ پھر چڑھ جاتے ہیں۔ اس کو کہا جاتا ہے کہ لمحوں نے خطا کی اور صدیوں نے سزا پائی۔ اور پھر بعض لوگ ایسے ہیں دنیا میں قتل کر کے، جھوٹ بول کر عدالتوں سے بچ جاتے ہیں، مگر اس سچی عدالت میں کیسے بچ سکیں گے جو اللہ جل شانہ قیامت والے دن قائم فرمائیں گے۔ تو پہلا وعدہ ان سے یہ لیا گیا کہ تم نے آپس میں قتل و غارت نہیں کرنا، یہود سے۔ دوسرا وعدہ وَلَا تُخْرِجُونَ أَنفُسَكُم مِّن دِيَارِكُمْ، کہ تم اپنی جانوں کو اپنے گھروں سے نہیں نکالو گے۔ وہ اس طرح کرتے تھے کہ ان میں جو طاقتور تھے وہ کمزوروں کو ان کے بنے بنائے مکانوں سے نکال دیتے تھے یہودی، اور خود ان پر قبضہ کر کے داخل ہو جاتے۔ یہود خبیثوں کا یہ طریقہ آج تک چلا آ رہا ہے۔ فلسطینیوں کو ان کے گھروں سے نکال دیا، یہودی ان کے گھر میں رہ رہے ہیں، اور پھر کہتے ہیں ہمارے وجود کو تسلیم کرو۔ اسرائیل کے وجود کو تسلیم کرنے کا مطلب یہ ہے کہ انہوں نے فلسطینیوں کے مکانوں پر، ان کی زمینوں پر، ان کے باغات پر، ان کے وطن پر جو قبضہ کیا ہے اس کو جائز تسلیم کر لیا جائے۔ یہ یہودیوں کا پرانا وتیرہ ہے، اور اللہ تعالی ہمارے حکمرانوں کو بھی توفیق عطا فرمائے کہ وہ یہود کے ساتھ محبت کرنے کے بجائے نفرت کریں اور ان کے ساتھ تعلق داریاں اور دوستیاں ختم کر دیں۔ یہودی اور عیسائی کبھی مسلمانوں کے دوست نہیں ہو سکتے۔ ثم اقررتم، پھر تم نے اقرار کیا، وانتم تشہدون، اور یہود مدینہ تم بھی اس پر گواہی دیتے ہو کہ ہمارے بڑوں نے اللہ تعالیٰ سے یہ وعدہ لیا تھا۔ اس کے باوجود ثم انتم ہؤلاء تقتلون انفسکم، پھر تم ہی ہو کہ قتل کرتے ہو اپنی جانوں کو، وتخرجون فریقا منکم من دیارہم، اور اپنے گروہوں کو، اپنے جماعت والوں کو، اپنے رشتہ داروں کو ان کے گھروں سے نکالتے ہو۔ قتل نہ کرنے کا وعدہ بھی تم نے پورا نہ کیا، اور گھروں سے نکالنے کا وعدہ بھی تم نے پورا نہ کیا۔ تظاہرون علیہم، چڑھائی کرتے ہو تم ان پر، بالاثم والعدوان، گناہ اور زیادتی کے ساتھ۔ اللہ تعالیٰ کے حکم کو توڑنے کو اثم کہتے ہیں، اور بندوں کے حق ضائع کرنے کو عدوان کہا جاتا ہے۔
تو اللہ تعالیٰ نے حکم دیا کہ تم قتل نہ کرو، انہوں نے قتل کر کے رب تعالیٰ کا حکم توڑا، اسم کا ارتکاب کیا اور بندوں کو قتل کیا، اور ان کو ان کے گھروں سے نکال کر عدوان کا ارتکاب کیا۔ یہ دو وعدے ہو گئے، دونوں توڑے۔ تیسرا، وَإِن يَأْتُوكُمْ أُسَارَىٰ، اور اگر تمہارے پاس قیدی بن کر آئیں تو فادوہم، فدیہ دے کر ان کو چھڑا لیتے ہو۔ یہ مدینہ طیبہ میں دو بڑے قبیلے تھے، اوس اور خزرج، یہ آپس میں ہر وقت لڑتے رہتے تھے۔ یہودیوں کے بھی دو بڑے قبیلے تھے، ایک کا نام بنو قریظہ ہے اور دوسرے کا نام بنو نذیر ہے۔ بنو قریظہ والے اوس کے حامی تھے اور بنو نذیر والے یہ قبیلہ خزرج کے حامی تھے، ان کی آپس میں محبتیں تھیں۔ یہودیوں کا ایک قبیلہ اوس کے ساتھ اور یہودیوں کا دوسرا قبیلہ خزرج کے ساتھ۔ اوس اور خزرج جب آپس میں لڑتے تھے تو چونکہ ان کے آپس میں تعلقات تھے، دوستیاں تھیں، تو پھر جب لڑائی ہوتی تو اوس اور خزرج کی حمایت میں یہ دونوں قبائل بھی جنگ میں شریک ہو جاتے۔ یہودیوں کا ایک قبیلہ وہ اوس کا ساتھ دیتا تھا اور دوسرا قبیلہ وہ خزرج کا ساتھ دیتا تھا۔ ان کی آپس میں جب جنگیں ہوتی تھیں اور یہ یہودی بھی اس میں کیا ہوتے، شریک ہوتے، پھر اوس والی جانب ایک قبیلہ یہودیوں کا ہوتا، خزرج کی طرف ایک قبیلہ یہودیوں کا ہوتا۔ تو جس طرح اوس اور خزرج کے لوگ آپس میں جب لڑائی ہو رہی ہوتی مرتے تھے، تو یہ بھی ان کے ساتھ چونکہ لڑ رہے ہوتے تھے تو ادھر سے بھی یہودی مرتے، ادھر سے بھی یہودی مرتے۔ تو اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ تم نے تو عہد کیا تھا کہ ہم آپس میں ایک دوسرے کا خون نہیں بہائیں گے، تو اب کیا کر رہے ہو؟ ایک دوسرے کا خون بہاتے ہو یا نہیں بہاتے؟ ایک قبیلہ اوس کے ساتھ مل جاتا ہے اور ایک خزرج کے ساتھ مل جاتا ہے، تو یہ خلاف ورزی ہو گئی۔ اللہ تعالیٰ نے جو فرمایا تھا کہ آپس میں قتال نہیں کرنا، ایک دوسرے کو قتل نہیں کرنا، وہ یہودیوں نے یوں خلاف ورزی کی۔ پھر جب جنگ میں جاتے تھے تو جنگ کے نتیجے میں گرفتاریاں بھی ہوتی تھیں، تو ادھر قریظہ والے بنو نذیر والے گرفتار ہو جاتے، بنو قریظہ والے گرفتار ہو جاتے، گویا کہ ان کے یہودی، جب ان کے یہودی گرفتار ہو جاتے تو پھر یہ یہودی چندہ جمع کرتے کہ قیدیوں کو چھڑوانا ہے، اور یہ یہودی چندہ کرنے کے بڑے ماہر ہیں۔ چندہ کرتے تھے، کوئی اخلاص تھوڑا تھا۔ مثال کے طور پر اگر 10 لاکھ جمع ہوا تو 1,00,000 2 لاکھ روپیہ خرچ کیا قیدیوں کی رہائی پر، اور باقی خود ہڑپ کر گئے۔ اللہ تعالیٰ معاف فرمائے، یہ دھندا بہت پرانا ہوتا چلا آ رہا ہے۔ تو یوں جب وہ قیدی ہو جاتے تھے تو یہ چندہ کر کے نا پھر اپنے لوگوں کو چھڑوا لیتے تھے۔ اللہ تعالیٰ نے پھر ان سے شکوہ کیا کہ یہ تو تمہارے اوپر پہلے میں نے حرام کر دیا تھا آپس میں لڑنا، اور پھر لڑائی کے نتیجے میں پھر لوگ بے گھر ہوتے ہیں، ان کا بے گھر کرنا وہ تو پہلے منع تھا۔ دو باتیں آپ نے مانی نہیں ہیں، آپس میں خون بھی کیا اور اپنے ہی عزیزوں کو، رشتہ داروں کو، جو غریب لوگ تھے ان کو بے گھر بھی کیا۔ لیکن جو تیسرا حکم تھا نا کہ قیدیوں کو چھڑواؤ، تو یہ کام وہ کر لیتے تھے۔ جب قیدی بن جاتے تھے ان کے یہودی تو چندہ کر کے چھڑوا لیتے تھے۔ تو ان سے جب کہا جاتا کہ اللہ تعالیٰ نے آپ سے یہ بھی عہد لیا تھا کہ خون نہیں بہانا اور گھروں سے نہیں نکالنا، وہ دو باتیں تم مانتے نہیں ہو، اور ایک بات قیدیوں کو چھڑوانے والی وہ تم مان لیتے ہو، تو وہ کہتے کیا کریں، دوستی نبھانا پڑتی ہے، اوس اور خزرج کے ساتھ تعلق داری ہے تو جنگوں میں ان کا ساتھ دینا پڑتا ہے۔ یہ جو دوستیاں ہوتی ہیں نا، جو اللہ تعالی کی نافرمانی کرواتی ہیں، یہ دوستیاں بہت خطرناک ہیں۔ ایسے دوست بنائیں جو خود بھی جنت میں جائیں اور آپ کو بھی جنت میں لے جائیں۔ ایسے دوست نہ بنائیں
جو آپ سے اللہ تعالیٰ کی نافرمانیاں کروائیں، گناہ کروائیں، اور پھر خود بھی جہنم میں جائیں، آپ کو بھی جہنم میں ساتھ لے جائیں۔ تو اس کے متعلق فرمایا افتؤمنون ببعض الکتاب، کہ کیا تم ایمان لاتے ہو کتاب کے بعض حصے پر، وَتَكْفُرُونَ بِبَعْض، اور انکار کرتے ہو بعض حصے کا۔ دیکھیں تین چیزیں ان آیات میں آئی ہیں نا، تو یہودی دو پر عمل کر لیتے اور ایک پر عمل نہیں کرتے۔ اس کا شکوہ اللہ تعالیٰ نے کیا کہ کتاب کے بعض حصے پر عمل کرتے ہو اور بعض پر عمل نہیں کرتے۔ مَن يَفْعَلُ ذَلِكَ مِنْكُمْ، تو اللہ نے فرمایا جو کرتا ہے یہ کاروائی تم میں سے، میری کچھ باتیں ماننا اور کچھ نہ ماننا، اس کی سزا خزی فی الحیات الدنیا، دنیا کی زندگی میں رسوائی۔ تو دنیا کی زندگی میں یہودیوں کے لیے رسوائی وہ اس طرح کہ یہ یہودیوں کے دونوں قبائل، بنو قریظہ کو تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے خلاف ورزی کرنے پر ان کو تہ تیغ کر دیا، ختم ہو گئے وہ۔ اور بنو نذیر جو تھے وہ اپنی بدماشیوں کی وجہ سے مدینہ چھوڑنے پر مجبور ہوئے اور ملک شام کی طرف وہ چلے گئے۔ تو یہ دنیا میں ان کو رسوائی کا سامنا کرنا پڑا۔ وَيَوْمَ الْقِيَامَةِ، اور قیامت کے دن یردون الی اشد العذاب، وہ لٹائے جائیں گے سخت عذاب کی طرف۔ تو جہنم میں بھی طبقات ہیں، جو سب سے کم درجے کا عذاب سب سے اوپر والے طبقے میں ہوگا، اس میں کلمہ پڑھنے والے گناہ گاروں کو ڈالا جائے گا، لیکن اس کی آگ بھی دنیا کی آگ سے 69 گنا تیز ہوگی۔ اللہ تعالیٰ اس ہلکے عذاب سے بھی بچائے۔ اور اس سے نیچے والے طبقہ میں عیسائی ہوں گے، اس سے نیچے والے طبقے میں یہودی ہوں گے، اور یہودیوں کے نیچے سب سے جو آخری طبقہ ہے جہنم کا، جہاں سب سے زیادہ عذاب ہوگا، اس میں یہ منافقین ہوں گے۔ بھائی کون ہوتے ہیں منافقین؟ یہودیوں کے ساتھ محبت رکھنے والے، مسلمانوں کے ساتھ بغض رکھنے والے، دل ان کے یہودیوں کے ساتھ، عیسائیوں کے ساتھ، کفار کے ساتھ ملے ہوئے ہوتے ہیں، مسلمانوں پر مظالم ڈھاتے ہیں۔ آج بھی ایسے منافقین کی کمی نہیں ہے۔ یہود و نصارہ کے ساتھ دوستیاں اور اہل ایمان پر ظلم اور زیادتیاں ہیں۔ تو یہ یہودی اور منافقین یہ وہاں بھی بالکل قریب قریب رہیں گے۔ وَمَا اللَّهُ بِغَافِلٍ عَمَّا تَعْمَلُونَ، اور اللہ تعالیٰ تمہارے کاموں سے غافل نہیں ہے، تمام کام تمہارے اللہ کے علم میں ہیں۔ اولئک الذین، یہ وہ لوگ ہیں جنہوں نے خریدا دنیا کی زندگی کو آخرت کے بدلے میں۔ بھئی آخرت کو خریدنا چاہیے، دنیا بنے نہ بنے کوئی بات نہیں، جیسی کیسی دنیا گزر جائے گی نا، آخرت انسان کی خراب نہیں ہونی چاہیے۔ اصل کامیاب تو وہ ہے جس کی آخرت بن گئی۔ دنیا میں تو انسان خوشی ناخوشی، امیری غریبی گزارا کر لیتا ہے، یہ تو ختم ہونے والی دنیا ہے نا۔ اصل دنیا تو اصل تو زندگی آخرت کی ہے نا، ختم ہونے والی۔ اس میں جو کامیاب ہے نا، وہ حقیقی کامیاب ہے بھائی۔ تو اللہ فرماتے ہیں دیکھو دنیا انہوں نے خرید لی، آخرت انہوں نے برباد کر دی۔ ہم مسلمانوں کو سبق کیا ملا؟ ہم یہود کی طرح دنیا کے خریدار نہ بنے، ہم آخرت کے خریدار بنے۔ فلا یخفف عنہم العذاب، دنیا میں رسوائی ہو چکی، آخرت میں ایسا عذاب ہوگا کہ ہلکا نہیں ہوگا ان سے۔ ولا هم ینصرون، اور نہ ان کی مدد کی جائے گی۔ تو اللہ تعالی ہمیں یہود و نصارہ کے نقش قدم پر چلنے سے محفوظ فرمائے، اور حضرات صحابہ رضی اللہ عنہم کے نقش قدم پر چلائیں۔ وما علینا الا البلاغ المبین۔ یہودی تو خالصتاً کافر ہے نا، منافق وہ منافق کافر سب کچھ ہیں، لیکن اصل منافق وہ کہ جو اہل ایمان مسلمانوں کے ساتھ بھی محبت کا تعلق جتلائے، لیکن تعلقات یہودیوں کے ساتھ رکھے، دل سے انہیں اچھا سمجھے اور ان کا تعاون کرے، مسلمانوں پر ظلم و زیادتی کروائے ان کا تعاون کرے، تو وہ ہیں دراصل منافق۔